الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کون ہے جو تمہارے اوپر غالب آئے گا؟ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہاری مدد ختم کر دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اور نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ اور جو آدمی مال غنیمت میں خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی تھی قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اللہ انسان کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ آدمی کا مددگار ہو تو کوئی اس آدمی پر اور غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت برے کاموں میں انسان کی مدد نہیں کرتا اور اللہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور جس کو اللہ رسوا کرے، جس کی اللہ مدد نہ کرے، کوئی اور آدمی اس کی مدد کرنا چاہے وہ مدد نہیں کر سکتا۔ اور مثالیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کیسے کرتے رہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غزوہ موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3000 ہیں اور 1,00,000 پر غالب آ رہے ہیں۔ مقابلے میں 1,00,000 لوگ ہیں اور 1,00,000 پر 3000 غالب آ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جنگ یرموک کے اندر جو ہے 45,000 تعداد تھی ایمان والوں کی اور کافروں کی تعداد 7,00,000 تھی۔ 45,000 7,00,000 پر غالب آگے، اور یہ غالب لانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ پھر جہاد کے کئی اور ایسی جگہیں ہیں اور بے شمار ایسی جگہیں جہاں اللہ رب العزت نے تھوڑوں کو زیادہ پر فتح دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو یہ کیفیت رہی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جب تمہاری مدد کرے گا، تم نیک کام کر رہے ہو، نیکی کو عروج پہنچا رہے ہو، پروان چڑھا رہے ہو، تو پھر کون ہے تمہارے اوپر غالب آئے گا؟ کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد ختم کرے، مانا تو رسوا کرنا، جہاں مدد ختم اور رسوائی ہوتی ہے، فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ تو اس کے بعد کوئی اور مددگار نہیں ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں میں یہ صفت ہونی چاہیے، وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل رکھیں کہ ہمارا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں۔ اس کی طرف اشارہ۔ اگلی جو آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اس سے پہلے جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب آپ ان لوگوں کے ساتھ اتنے نرم اور اتنے پیارے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے عمدہ اخلاق کا تذکرہ تھا، صحابہ کے ساتھ آپ کی نرمی کا تذکرہ تھا، آپ کے بہترین جو ہے وہ اچھے بیہیویئر کا تذکرہ تھا، اور آپ کے عمدہ اخلاق کا تذکرہ پہلے ہو گیا اور اس کو بیان کیا۔ تو فرما دیا آگے، یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح میرا محمد عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت میں بھی سب سے اعلیٰ مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو دعوی نبوت سے پہلے آپ کو سچا اور امین کہا جاتا تھا، آپ کو امانت دار کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا آپ امین اور دیانت دار بھی ہیں۔ تو آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، بعضوں نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، بعضوں نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا کہ مال غنیمت جو جمع ہوا تھا، اور مال غنیمت کا حکم کیا ہوتا ہے کہ جب جمع ہو جائے اور وہ لے جا کر پھر اس کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی تقسیم سے پہلے کوئی اس میں سے کوئی حصہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ بعضوں نے غزوہ بدر کا کہا اور بعضوں نے غزوہ احد کا کہ جعرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت لایا اور آپ تقسیم کرنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ان میں اس مال غنیمت میں ایک کمبل نہیں تھا یا ایک چادر نہیں تھی۔ ہاں بھائی کون لے گیا یہ کمبل، یہ چادر کس نے اٹھا لی؟ تو منافق بھی آگے تھے مال غنیمت میں، کہنے لگے ہمارا بھی حصہ ہو۔ تو کسی منافق نے علیہ باللہ یہ کہا، وہ کہنے لگا کہ محمد نے اٹھا لی علیہ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اس نے کہ انہوں نے اٹھا دی۔ جب یہ کہا تو اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا کہ غل کا معنی آتا ہے کہ خیانت کر دینا، چوری کر دینا، اور مال غنیمت میں چوری کر دینا۔ فرمایا یہ تو گناہ ہے اور نبی تو اس سے مبرہ اور منزہ ہے۔ ہاں اللہ نے نبی کو اجازت دی مال غنیمت میں سے اپنی مرضی سے جو چیز آپ کو پسند آئے آپ لے سکتے ہیں۔ جب آپ کو اس کی اجازت بھی ہے آپ نے پھر بھی نہیں لیا، لیکن اس منافق نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، علیہ باللہ آپ کی توہین کی، آپ پر الزام لگایا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ علیہ باللہ چوری کرے، وہ خیانت کرے مال غنیمت میں سے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ نبوت کے منافی ہے۔ عام چوری کرنا جائز نہیں ہے تو مال غنیمت میں سے چوری کرنا، ایک آدمی کے آدمی چوری کرتا ہے اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ مال غنیمت تو سب کا حق ہے، جب سب کا حق ہے تو وہ چوری زیادہ ہوئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کرپشن تھوڑا بہت کرتا ہے کسی کے ساتھ، اس کے پارٹنر ہو کر لیا، اس سے تو معافی مانگ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ملک کے خزانے میں سے کرپشن کرے گا تو وہ کس سے معاف کروائے گا؟ اس کو تو پھر کسی سے معاف کروانا ہی مشکل ہے، کس کو پکڑے گا، کس کا حق؟ وہ تو سب کا حق ہوتا ہے، جن لوگوں نے ٹیکس دیا ان کا حق ہے، لہذا کس سے وہ معافی مانگے گا؟ تو فرمایا نبی تو معصوم ہے، نبی تو گناہوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے وہ خیانت کرنا۔ یہ نبی پر آپ نے الزام لگا دیا اور آگے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا، وہ مال جو اس نے خیانت کیا ہوگا سب کے سامنے لے کر آئے گا، اٹھا کر لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس آدمی نے اگر جو ہے کوئی اونٹ چوری کیا ہوگا، اونٹ کی خیانت کی ہوگی، وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کر آئے گا۔ جس نے کسی کی ایک بالشت برابر زمین بھی اگر اس نے غصب کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، فرمایا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آدمی تو چھوٹا سا اتنا وزن کیسے اٹھا سکے گا؟ فرمایا ہاں بھائی کافر جو ہوں گے اس دن اللہ کافروں کا جسم بڑا کر دیں گے، فرمایا ان کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، اور ان کا اٹھانا ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ یا فرمایا مثالی صورت میں اللہ پیش کرے گا اور اس وقت سب کے سامنے یہ لے کر آئے گا اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جس نے خیانت کی تھی، یہ وہ ہے جس نے یہ چوری کی تھی۔ آپ نے فرمایا شراکن او شراکان فی النار،
جوتے کا تسمہ بھی ایک آدمی چوری کرتا ہے یا 2 تسمے چوری کیے، فرمایا یہ بھی آدمی کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ایک غزوے میں آپ کے غلام تھے، کرکرا اس کا نام تھا، اور اس کے بارے میں وہ مارا گیا وہاں پر، لوگ ان کا مبارک ہو شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ شہید نہیں ہوا، یہ جہنم میں ہے۔ پوچھا جہنم میں جل رہا ہے، کیوں جہنم میں جل رہا ہے؟ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر خیانت کی تھی، چوری کی تھی، اس کی وجہ سے یہ وہاں جل رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی چوری کرے گا، خیانت کرے گا، وہ وہاں پر جب یہ بات ہوئی، فرمایا کوئی دھاگا بھی اگر کوئی آدمی چوری کرے گا مال غنیمت میں سے تو وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ کچھ صحابہ جنہوں نے جو چیزیں اٹھائی تھی لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ میں نے لی تھی، یہ میں نے لی تھی۔ فرمایا اب میں کیا کروں اس کو، اب تو تقسیم ہو گیا مال غنیمت، لوگوں کا حصہ مل گیا، اب تقسیم کے بعد کس کو دیا جائے، میں کس کو کہاں تلاش کروں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا يقبل صلاۃ بغیر طہور، جیسے نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، فرمایا ولا صدقہ من غلول، اور صدقہ آدمی خیانت کیے ہوئے مال سے صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اور اس پر اجر نہیں ملے گا۔ دوسرے کی چیز کو آدمی غصب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کو خیانت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لامرئ مال مسلم اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی خوشی اور اس کی رضا کے بغیر جائز ہی نہیں ہے۔ ویسے اٹھا لے میرا بھائی ہے، نہیں، یہ اس طرح اٹھانا جائز نہیں، بلکہ شریعت نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بیٹھے ہوئے 4 آدمی، کھجوریں سامنے کھا رہے ہو، چاروں کے چاروں کھا رہے ہیں، تو کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے، باقی ایک ایک کھا رہا ہے اور یہ 2 اٹھا کر منہ میں ڈالے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے باقی ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ وہ اجازت دیں گے پھر کھا سکتا ہے، ورنہ جیسے ایک کھجور وہ اٹھا رہے ہیں ایک ایک یہ بھی اٹھائے گا، اگر 2 اٹھائے گا ان کی اجازت کے بغیر، یہ آدمی گناہگار ہوگا اور یہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ یہ اس کی کیفیت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، فرمایا من خرج روحہ الجسد، وہ آدمی جس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، اور فرمایا وہ بریء من ثلاث، 3 چیزوں سے وہ بری ہے، اس کے اندر اگر یہ 3 گناہ نہیں ہیں ہاں تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ 3 گناہ کون سے؟ الکبر والغلول والدین۔ ایک کیا ہے؟ تکبر، تکبر سے خالی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ تکبر تو اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو تکبر کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ کل جو ہے مر جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا، آج زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے۔ اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے اور تکبر کرنے والا بھی پسند نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا، اچھی سواری، یہ بھی تکبر میں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، کہ آدمی جو ہے سچی بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ طاقت، دولت اور اقتدار اور قومیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر ایک آدمی تکبر سے خالی ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا اگر وہ اس چیز میں یہ اس میں نہیں پائی جاتی جنت میں جائے گا، وہ کیا؟ الغلول، خیانت، چوری، یہ نہیں ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ موت کی اس حالت میں ہوتی ہے اس پر قرض نہیں ہے، کسی کا قرض نہیں ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ قرض دوسرے کا حق ہے۔ جب دوسرے کا حق قرض ہے تو لہٰذا قرض یا ادا کر لے اور یا قرض معاف کروا دے۔ بیوی کا مہر بھی قرض میں آتا ہے، اور جب بیوی کا مہر قرض میں ہے
تو لہٰذا اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے، ورنہ اس حال میں مر گیا اس کے ذمہ قرض ہے۔ فرمایا جب تک یہ قرض ادا نہیں ہوگا یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قرض بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک آدمی لایا گیا، فرمایا اس پر قرض ہے، فرمایا بھائی اس کا قرض ادا کرو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ تو آپ نے اس کا قرض ادا کیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ فرمایا جس آدمی کا روح جب اس کے جسم سے جدا ہو اور وہ ان تین چیزوں سے پاک ہوگا، ان سے بری ہوگا، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہرحال یہاں فرما دیا کہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا، اس کے سر پر وہ ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، فرمایا اور آگے فرمایا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر ایک کو اس کا جو کیا ہے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، پس جس آدمی نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی اطاعت کی، خیانت نہیں کی، کمم باب سخط من اللہ، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کو لے کر آتا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپس میں نہیں برابر بن سکتے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کے ہاں تو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ناراض کرنے والے کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ ناراض کرنے والے کا کیا حال ہے؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرمایا ہم درجات عند اللہ، دونوں کے اللہ کے ہاں درجے ہیں، گناہ کرنے والے کا بھی درجہ ہے اور نیکی کرنے والے کا۔ نیکی کرنے والے کے اچھے اعلیٰ درجات ہیں، گناہ کرنے والے کے نچلے درجات ہیں، وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ جیسے گناہوں کی کیفیاتیں درجے ہیں، نیکیوں کے بھی درجات ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی جو راضی کرے گا تو اس کو ثواب اور اجر ملے گا، جو ناراض کر کے آئے گا اس کو گناہ ملے گا اور سزا ملے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ اسی کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ جو عرض کیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔